الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. حاضرین جمعہ، قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور ملت کے پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات کی بلیائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات اور مالک ارض و سما کے لیے ہیں. بعدہ انگیت درود و سلام نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر اور خصوصاً اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. پچھلے خطبہ جمعہ میں جو موضوع شروع کیا گیا ہے موت سے حشر تک، اسی کو آگے بڑھاتے ہوئے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا. سامعین کرام، موت ایک اٹل حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. موت کی منزل پر لوگ دو راستے سے پہنچتے ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جو اطاعت اور بندگی کے راستے سے پہنچتے ہیں، جو توحید اور اتباع سنت کے راستے سے پہنچتے ہیں، جو لوگ نیکی اور تقوی کے راستے سے پہنچتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو گناہ اور معصیت کے راستے سے پہنچتے ہیں، جو کفر اور شرک کرتے ہوئے پہنچتے ہیں، جو زناکاری، چوری، ڈکیتی اور بربادی کرتے ہوئے پہنچتے ہیں. پہلے قسم کے لوگ جو توحید اور اتباع سنت کے راستے سے موت کی منزل پر پہنچتے ہیں، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے موت کی منزل پر پہنچتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے خوشخبریاں ہیں، ایسے لوگوں کے لیے سعادت مندی ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنت کا بہترین انتظام ہے. اس کے برخلاف جو لوگ معصیت اور گناہ کے راستے سے پہنچتے ہیں، کفر و ضلالت اور شرک کے راستے سے موت کی منزل پر پہنچتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے موت ایک بہت بڑی تباہی اور ہلاکت، ایک بہت بڑی بربادی ہے، ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. سامعین کرام، گناہگار کے لیے موت کی منزل بڑی کٹھن اور دشوار گزار ہوتی ہے، جبکہ نیک انسان کے لیے، متقی انسان کے لیے، مومن انسان کے لیے موت کی منزل بڑی آسان ہوتی ہے، بڑی پرسکون ہوتی ہے، بڑی فرحت اور شادمانی والی منزل ہوتی ہے. ایک بادشاہ نے ایک اللہ کے نیک بندے سے پوچھا، سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم
رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ ہم بادشاہوں کو موت سے اتنا ڈر کیوں لگتا ہے؟ ہم دنیا میں آرام سے جیتے ہیں، چین سے جیتے ہیں، سارے آرام و راحت کے سامان ہمارے پاس مہیا ہوتے ہیں، لیکن موت کے نام سے ہم کانپ جاتے ہیں، موت کے نام سے ہم ڈر جاتے ہیں، لرز جاتے ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے؟ تو ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ آبادی سے ویرانی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، موت بادشاہوں کو آبادی سے ویرانی کی طرف لے جاتی ہے۔ انہوں نے اپنی دنیا آباد کر لی، دنیا کو سجا لیا، دنیا کو سنوار لیا، اب جب موت کی طرف جا رہے ہیں تو اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، وہاں سناٹا ہے، وہاں ویرانی ہے، اس لیے امیر لوگ، بادشاہ لوگ، عیش و عشرت میں جینے والے لوگ موت کے نام سے تھرا جاتے ہیں، لیکن غریب لوگ، متقی لوگ، پرہیزگار لوگ، جنہوں نے دنیا کو آباد نہیں کیا بلکہ آخرت کو سنوارنے کی فکر کی، جنہوں نے ہمیشہ آخرت کی تیاری کی، انہوں نے دنیا کے عیش و آرام کو آخرت کے عیش و آرام کے لیے قربان کر دیا، تو ایسے لوگ ویرانی سے آبادی کی طرف جاتے ہیں۔ ویرانی سے آبادی کی طرف جو جائے اسے کیسا ڈر، اس لیے مومن بندہ، متقی بندہ، اللہ والا بندہ موت سے ڈرتا ہی نہیں ہے، موت کے جام کو خوشی خوشی پی لیتا ہے۔ چنانچہ کہا گیا اس شخص کے لیے جنہوں نے اپنی دنیا کو برباد کر کے آخرت کو آباد کر لیا، جنہوں نے دنیا کے عیش و آرام اور راحت کو چھوڑ کر کے آخرت کے عیش و آرام اور راحت کی فکر کی، ان لوگوں کے حق میں کہا گیا الموت جسر یوثر الحبیب بالحبیب، کہ موت ایسے لوگوں کے لیے پل ہے، ایک پل ہے جو ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتا ہے۔ یعنی انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کا محبوب ہے، موت بس درمیان میں آڑے ہے دونوں کی ملاقات کے لیے، دونوں کو دور اگر کوئی چیز کیے ہوئے ہے تو وہ موت ہے، لیکن جب موت آ جاتی ہے تو ایک اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ اپنے محبوب اللہ تعالیٰ سے مل جاتا ہے۔ چنانچہ یہ پل ہے جو انسان کو اور اللہ تعالیٰ کو ملانے کا کام کرتا ہے۔ موت کا فطری خوف تو ہر ایک کے دل میں رہتا ہی ہے، لیکن موت مومن کے لیے بہت بڑا آرام ہے، بہت بڑا راحت ہے۔ موت کا کڑوا گھونٹ مومن کے لیے میٹھا ہو جایا کرتا ہے، موت کا گھونٹ کوئی پینا نہیں چاہتا لیکن مومن اسے خوشی خوشی پی لیتا ہے۔ موت کی منزل مومن بندے کے لیے، متقی بندے کے لیے راحت کی منزل ہے، سکون کی منزل ہے، مسرت کی منزل ہے۔ چنانچہ جب بندہ مومن موت کے فرشتوں کو دیکھتا ہے، ادھر مال ہے، ادھر گھر بار ہے، ادھر اعزا و اقارب ہیں، ادھر اس کے بیوی بچے ہیں، ادھر سارے رشتہ دار ہیں، دوست و احباب ہیں، اور ادھر موت کے فرشتے اس کی جان لینے کے لیے آئے ہیں، اس کی روح قبض کرنے کے لیے آئے ہیں، ادھر رحمت کے فرشتے آتے ہیں، ادھر مومن فرشتوں کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ مومن فرشتوں سے پیچھے ہٹنا نہیں چاہتا، وہ موت کی طرف جانا چاہتا ہے، ادھر مال بھی ہے، ادھر گھر بار بھی ہے، ادھر دوست و احباب بھی ہیں، لیکن موت کا جام مومن پینا چاہتا ہے، کیونکہ بخاری شریف کی 6507 نمبر کی روایت ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ تعالیٰ سے ملنے پر محبت رکھتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی جسے چاہت ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے بندے سے ملنا چاہتا ہے، ایسے بندے سے اللہ تعالیٰ بھی ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ لہذا مومن موت کو اپنے گلے لگانا گوارا کرتا ہے، لیکن اپنے مال کی طرف، اپنے دوست و احباب کی طرف پلٹنا گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب موت کی گھڑی قریب آتی ہے، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے 2 وقت خوشی کے ہیں۔ مسلم شریف کی 1151 نمبر کی روایت ہے، فرمایا للصائم فرحتان،
کہ روزے دار کے لیے دو گھڑی ایسی ہیں جو خوشی اور مسرت کی ہیں۔ فرحۃ عند فطرہ، ایک تو وہ وقت ہوتا ہے جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، دن بھر کا بھوکا تھا، پیاسا تھا، بھوک سے پریشان تھا، پیاس سے نڈھال تھا، ایک دم قسم کے انواع و اقسام کے پھل فروٹ جب اس کے سامنے آتے ہیں اور طرح طرح کی نعمتیں اس کے سامنے آتی ہیں، طرح طرح کے مشروبات اس کے سامنے آتے ہیں، تو وہ اس وقت خوشی سے پھولے نہیں سماتا، اس وقت ایک خوشی ہوتی ہے۔ اور دوسری خوشی فرحۃ عند لقاء ربہ، دوسری خوشی روزے دار کو اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا، یعنی موت کے وقت اسے اپنے رب سے ملاقات کی خوشی ہوتی ہے، لہذا وہ موت کو گلے لگانا چاہتا ہے۔ اس لیے مومن بندے کے لیے موت کا وقت بڑی خوشی اور مسرت کا وقت ہوتا ہے، کیونکہ رحمت کے فرشتے آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ وہ جانے والے خوش ہو جا، ہم تیرے دنیا میں بھی دوست تھے اور آخرت میں بھی تیرے دوست ہیں، اور ہم تجھے ولا تخاف نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا ولکم فی الآخرہ ولا تخافوا ولا تحزنوا، کہ تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو، اور تم رب کے مہمان بننے کے لیے جا رہے ہو، اور جو رب کا مہمان بننے کے لیے جائے تو اس کا کیا ٹھکانہ، اس کی خوشی کا کیا کہنا۔ آج کل کوئی بڑے انسان کا مہمان بننے جاتا ہے تو کہتا ہے بھائی میں فلاں صاحب کے یہاں دعوت کھا کر آؤں، فلاں صاحب نے میری دعوت کری، کتنا خوش ہوتا ہے کہ ہاں بھائی سماج کے ایک بڑے انسان نے اس کو پکارا ہے، اس کو دعوت دی، اس کو یاد کیا ہے، تو وہ اپنے آپ میں مگن ہو جاتا ہے۔ اور جو رب کا مہمان بننے کے لیے جائے تو رب کے فرشتے موت کے وقت آ کر کے کہتے ہیں کہ بھائی غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم رب کے مہمان بننے کے لیے جا رہے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تمہارے لیے اس جنت میں وہ تمام چیزیں ہیں جو تمہاری خواہش ہو اور جو تم مطالبہ کر لو، جو مانگ لو، نُزُلًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی کے طور پر۔ تو رب کا مہمان بننے جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے اعزاء و اقارب کی طرف، اپنے دوستوں کی طرف، اپنے مال کی طرف پلٹ کر ہی نہیں دیکھتا ہے، بلکہ وہ موت کے فرشتوں کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ اس لیے کہ مومن کے لیے موت کی منزل بڑی راحت اور پرسکون کی منزل ہوتی ہے۔ سامعین کرام، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک جنازے کا گزر ہوا، بخاری شریف کی 6572 نمبر کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح او مستراح منہ، کہ یہ جو جا رہا ہے، یہ جو مر کر کے جا رہا ہے، یا تو یہ آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے یا پھر آرام دے کر کے جا رہا ہے۔ کوئی جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ یا تو آرام کرنے کے لیے جاتا ہے یا پھر آرام دے کر کے جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ مل مستریح والمستراح منہ، یہ کیا معاملہ ہے کہ آرام کرنے جا رہا ہے یا آرام دے کر کے جا رہا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العبد المؤمن یستریح من نصب الدنیا واداها الى رحمت اللہ، کہ جو بندہ مومن ہوتا ہے، متقی بندہ، پرہیزگار بندہ، اللہ والا بندہ، وہ دنیا کی تھکن سے، دنیا کی تکلیفوں سے چھٹکارا پا کر کے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی طرف آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ اور والعبد الفاجر، گنہگار بندہ، نافرمان بندہ، سیاہکار بندہ، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والا بندہ، یستریح منہ العباد والبلاد والشجر والدواب، یہ آرام دے کر جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کے دوسرے بندوں کو، اللہ کے شہروں کو اور درختوں کو اور چوپایوں کو، یعنی یہ دھرتی کا بوجھ تھا، اس سے بندے بھی پریشان تھے، اس سے شہر بھی پریشان تھے، اس سے درخت بھی پریشان تھے، اس سے چوپائے بھی پریشان تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ کب اس کی موت ہو جائے، لہذا یہ ان تمام کو آرام دے کر کے جا رہا ہے۔ اس حدیث سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ اگر بندہ گنہگار ہے، بندہ سیاہکار ہے، بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزارنے والا ہے، تو وہ
کس کے لیے نقصان دہ ہے؟ بندوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے۔ جس گاؤں میں، جس محلے میں، جس علاقے میں، جس شہر میں وہ رہتا ہے، اس شہر کے لیے بھی وہ ناسور ہے، اور اس شہر کے، اس جگہ کے درختوں کو بھی وہ نقصان دہ ہے، درختوں کے لیے بھی نقصان دہ ہے، اور اس گاؤں کے، اس محلے کے، اس پڑوس کے، اس شہر کے چوپائے اور جانوروں کے لیے بھی وہ نقصان دہ ہے۔ یعنی کس قدر خطرناک ہے وہ بندہ جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مرنے والا جو جا رہا ہے یا تو آرام کرنے کے لیے جا رہا ہے یا پھر آرام دے کر کے جا رہا ہے۔ اب ہم غور و فکر کریں کہ اگر ہماری موت آ جائے تو ہم آرام کرنے جائیں گے یا آرام دے کر جائیں گے؟ یعنی اپنے اعمال پر ہم غور کریں، اپنی زندگی پر غور و فکر کریں کہ ہمارے پڑوسی ہم سے پریشان تو نہیں، ہمارے رشتہ دار ہم سے پریشان تو نہیں، ہمارے محلے والے، ہمارے گاؤں والے، ہمارے علاقے والے ہم سے پریشان تو نہیں ہیں؟ ایسا تو نہیں کہ لوگ ہماری شکل دیکھنا ہی گوارا نہیں کرتے؟ تو پھر اگر ایسا ہے تو ہمیں اپنے اخلاق کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے کردار کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ ایسا اخلاق ہو، ایسا کردار ہو کہ لوگ ہمیں دیکھ کر کے خوش ہو جائیں۔ ٹھیک اسی طرح سے جب حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ آیا خانہ کعبہ میں، اور کئی دن تک فیصلہ ٹلا رہا کہ کون آخر حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھے گا، چنانچہ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت نہیں ملی تھی، خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، حجر اسود کو رکھنے کا معاملہ تھا، تو فیصلہ یہ ہوا کہ جو سب سے پہلے صبح آ جائے گا اسی کو ہم اپنا حکم بنا لیں گے، فیصل بنا لیں گے، وہ جو فیصلہ کر دے گا ہم اس سے راضی ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب صبح ہوئی، سب سے پہلے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے آتے ہوئے دیکھا تو سب خوش ہو گئے کہ اب یہ بندہ جو آ رہا ہے اب خیر ہی ہوگی۔ تو اس طرح بنیے، اس طرح کردار ہمارا ہو، اس طرح اخلاق ہمارا ہو، اس طرح زندگی ہماری ہو کہ لوگ ہمارے وجود کو دیکھ کر کے خوش ہو جائیں، مسرت اور شادمانی سے ایک دم ان کے دل باغ باغ ہو جائیں۔ یہ نہیں کہ ہماری شکل دیکھتے ہی ان کا خون جل جائے۔ اگر ایسا ہے تو ہم مرنے کے بعد ان سب کو راحت دے کر کے جائیں گے، اور اگر ایسا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح لوگ ہمارے چہرے کو دیکھ کر کے ایک دم خوش ہو جائیں، ہمارے وجود سے ایک دم خوشی محسوس کریں، تو انشاءاللہ ہم مرنے کے بعد آرام کرنے جائیں گے۔ فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے کہ ہم کون سے قسم کے مرنے والے بننا چاہتے ہیں، آرام کرنے والے یا آرام دے کر جانے والے۔ سامعین کرام، موت کا وقت بڑی عبرت کا وقت ہوتا ہے۔ موت کسی کی بھی ہو، اچھے انسان کی ہو یا برے انسان کی ہو، موت سب کی موت کا وقت آپ قریب سے دیکھیں، غور کریں کہ کس طرح سے ایک انسان کی موت آتی ہے، اور جس کی بھی موت آئے ہمارے لیے عبرت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ آج لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ لوگ موت کے نام سے تو ڈر جاتے ہیں، موت کا نام سن کر کے تو کانپ جاتے ہیں اور مرنا نہیں چاہتے، لیکن موت کے بعد کی تیاری کی کوئی فکر نہیں ہے، آخرت کی زندگی کے بارے میں کوئی خیال نہیں ہے کہ مرنے کے بعد آخر ہوگا کیا۔ اس لیے موت سے ڈرنے کے بجائے موت دیکھو ان لوگوں کی جو اچھے ہیں، موت دیکھو ان لوگوں کی جو برے ہیں کہ کس طرح سے ان کی روح قبض ہوتی ہے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ 90 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوتا ہے، اور آخری عمر میں کینسر کے مرض میں مبتلا ہوتے ہیں، اور کینسر آخری اسٹیج پر پہنچ جاتا ہے۔ سامعین کرام، ایک ہمارے یہاں مسئلہ ہے، کوئی بیمار ہو جائے، کسی کو بڑی بیماری لگ جائے، کسی کو کینسر ہو جائے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی خطرناک والا، تو ہم فوراً فیصلہ کر دیتے ہیں بڑا گنہگار آدمی تھا، بڑا برا آدمی تھا، اس کے کرتوتوں کا نتیجہ ہے۔ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح الجامع کی 993 نمبر کی حدیث ہے، ان اشد ابتلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ مصیبتیں اگر کسی پر آتی ہیں، سب سے زیادہ آزمائشیں دنیا میں اگر کسی پر آتی ہیں تو وہ انبیاء کرام ہیں۔ انبیاء کرام کے بارے میں کیا خیال ہے؟ معصوم عن الخطا ہوتے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ غلطی نہیں کرتے، معصوم عن الخطا ہونے کے باوجود سب سے زیادہ مصیبتیں ان پر
آتی ہیں، سب سے زیادہ پریشانیاں اور آزمائشیں ان پر آتی ہیں، پھر فرمایا کہ جو جتنا بڑا اللہ والا ہوتا ہے، جتنا بڑا متقی ہوتا ہے، جتنا بڑا پرہیزگار ہوتا ہے، اسی قدر دنیا میں اسے آزمایا جاتا ہے، اسی قدر اسے بیماریوں میں اور مصیبتوں میں مبتلا کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس پر صبر کرے اور صبر کے نتیجے میں وہ جنت میں اعلیٰ درجہ پائے۔ تو اگر کسی کو بڑی بیماری لاحق ہوئی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گنہگار ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ سیاہ کار ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ خطا کار ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ والا بھی ہو۔ چنانچہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کو کینسر کی بیماری لاحق ہوئی، 90 سال کی عمر، سوچئے بڑھاپے کی کمزوری، پھر کینسر کا مرض، لاسٹ اسٹیج میں آپ دیکھیے کہ اللہ والے کس ہمت کے ساتھ موت کا مقابلہ کرتے ہیں، کس ہمت کے ساتھ موت کا سامنا کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہاسپٹل میں لے جایا گیا، ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، نرس آتی ہے انجیکشن وغیرہ لگانے کے لیے، پتہ چلا شیخ کو کہ یہ کرسچن عورت ہے، عیسائی عورت ہے، فوراً دعوت توحید دینا شروع کر۔ یعنی ایسی حالت میں بھی، ایسی کنڈیشن میں بھی آپ اگر کینسر کے مریضوں کو دیکھیں تو آپ رونے لگ جائیں گے، اس قدر تکلیف ہوتی ہے، اور لاسٹ اسٹیج کا کینسر سوچو کس قدر تکلیف ہوگی۔ لیکن اتنی ہمت، اتنی شجاعت، اتنی جوانمردی کہ 90 سال کے بوڑھے ہو چکے اور کینسر کے لاسٹ اسٹیج پر پہنچ گئے ہیں، اس کے باوجود بھی آخرت کی فکر ہے، توحید کی دعوت دیتے ہیں، اسے اسلام سمجھاتے ہیں کہ اسلام لے آؤ جنت میں چلی جاؤ گی۔ اللہ اکبر۔ چنانچہ اسی رات ڈسچارج ہوتے ہیں، ڈاکٹروں نے فیل کر دیا، لاسٹ اسٹیج کا کینسر ہے بھائی، اب بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، ان کو گھر لے جاؤ، ایسے کہتے ہیں ڈاکٹر۔ چنانچہ شیخ کا معمول تھا کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد درس دیتے تھے، فتووں کی مجلس لگتی تھی۔ چنانچہ آئے، عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد فتووں کی مجلس بھی لگتی۔ دیکھیے کس قدر ہمت ہے، ہاں، اور فتوے دیے۔ لاسٹ فتویٰ جو دیا وہ طلاق کے بارے میں تھا، اور اسی رات 3 بجے جا کر کے شیخ کی روح قبض ہو گئی۔ یہ اللہ والے کس ہمت کے ساتھ موت کا مقابلہ کرتے ہیں، موت کا سامنا کرتے ہیں آج۔ اور گنہگاروں کی موت دیکھو آپ، اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ فرشتے آتے ہیں اور روح کھینچتے ہیں، لا دے اپنی روح دے، زبردستی کھینچتے ہیں، اس طرح سے روح نکالتے ہیں۔ تو دونوں کی موت دیکھو، اللہ والوں کی بھی موت دیکھو، اور جو اللہ والے نہیں ہیں ان کی بھی موت کا آخری وقت دیکھو، تو ہمیں عبرت حاصل ہوگی، ہمیں نصیحت حاصل ہوگی۔ میں نے بتایا تھا کہ موت سب سے بڑی نصیحت ہے، لہذا موت سے نصیحت حاصل کرو۔ یہ دوسروں کی موت سے ہم نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ اپنی موت جب آگے پھر تو کچھ بچا ہی نہیں، نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں، کیا کریں گے جب سانس ہی ختم ہو گئی۔ لہذا دوسروں کی موت سے عبرت حاصل کرو اور آخرت کی تیاری کرو۔ آج ذی الحجہ کے مہینے کی آخری تاریخ ہے، پیارے نبی جناب محمد پہلی تاریخ ہے، اور ذی الحجہ کے یہ 10 دن ان کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فجر میں ان کی قسم کھائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح الجامع کی حدیث ہے 1133 نمبر کی فرمایا، افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے سب سے افضل جو دن ہیں وہ یہی ذی الحجہ کے 10 دن ہیں۔ راتوں کے اعتبار سے سب سے افضل راتیں رمضان المبارک کے آخری مہینے کی آخری راتیں ہیں، 10 راتیں، اور دن کے اعتبار سے سب سے زیادہ افضل دن اگر کوئی ہیں تو وہ یہی 10 ذی الحجہ کے دن ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو داؤد کی 2438 نمبر کی حدیث ہے، ما من ایام علی من الصالح فیہا احب الی اللہ من هذه الايام، کہ کوئی بھی دن ایسے نہیں جن میں نیک عمل کرنا اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں سے زیادہ پسند ہو۔ یعنی اس 10 دنوں میں کی جانے والی نیکی اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ اکرام نے پوچھا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ جہاد فی سبیل اللہ بھی اگر دوسرے دنوں میں کیا جائے تو وہ اس کی نیکی سے ہلکا ہو جائے گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی اس دنوں میں کی جانے والی نیکی کے مقابلے میں کمتر ہے۔ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، ہاں ایک کوئی آدمی اپنا مال کے ساتھ، اپنی جان کے ساتھ جہاد میں نکلے اور پھر واپس نہ لوٹے
تو اس کا عمل جو ہے ان 10 دنوں میں کیے جانے والی نیکی کے مقابلے میں افضل ہو سکتا ہے۔ باقی اگر جہاد میں جا کر کے بھی کوئی واپس آ جاتا ہے تو اس کا بھی جہاد والا عمل ان دنوں میں کیے جانے والی نیکی کے مقابلے میں کم تر ہے۔ لہذا ان دنوں کے اندر کی جانے والی جو نیکیاں ہیں ان میں سے تکبیر و تحمید ہے، تحلیل ہے، سبحان اللہ پڑھیے، الحمدللہ پڑھیے، اللہ اکبر پڑھیے، اور روزے رکھیے، اور خاص طور پر 9 ذی الحجہ کا روزہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے وہ 1 سال پچھلے اور 1 سال اگلے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ تو ان دنوں کو افضلیت اس لیے حاصل ہے کیونکہ ان دنوں میں روزہ بھی ہے، ان دنوں میں آپ صدقات و خیرات بھی کر سکتے ہیں، ان دنوں میں نماز بھی ہے، ان دنوں میں حج اور عمرہ بھی ہے۔ لہذا کئی ساری عبادتیں ان دنوں میں جمع ہو جاتی ہیں جو سال کے اور دنوں میں جمع نہیں ہوتی ہیں، اس لیے ان دنوں کو یہ فضیلت حاصل ہے۔ لہذا ہمیں آخرت کی تیاری کرنا ہے، موت کے بعد کی تیاری کرنا ہے، تو یہ ہمارے پاس سنہری موقع ہے، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنا وقت موبائلوں میں، سیریلز میں، گانوں میں اور فضولیات میں برباد نہ کریں، گپ شپ میں برباد نہ کریں، بلکہ اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی میں لگائیں، کثرت سے نوافل پڑھیں، صدقات و خیرات کریں، روزہ رکھنے کی ہمت ہو تو روزے بھی رکھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے لیے ہم تہجد گزار بھی بنیں۔ جتنی نیکیاں ہم کر سکتے ہیں وہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ان دنوں کی نیکیاں سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب عمل کریں گے تو اللہ کے محبوب بنیں گے، اور اللہ کے محبوب بنیں گے تو انشاءاللہ موت کے بعد والی زندگی ہمارے لیے راحت والی زندگی ہوگی۔ انشاءاللہ موت کے تعلق سے بقیہ تفصیلات آئندہ خطبہ جمعہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان دنوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ ہمیں جو بیمار ہیں ان کی بیماری کو دور فرما دے، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگی کو دور فرما دے، جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے اسباب پیدا فرما دے۔ جماعت کے بہت سارے احباب بہت زیادہ بیماریوں سے دوچار ہیں، گھروں میں بڑی پریشانیاں ہیں، ایک بھائی ہیں ان کے والد صاحب بھی کافی پریشان ہیں، وہ خود بھی پریشان ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا کی درخواست بھی کی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرمائیں، ان کی ساری پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اسی طرح سے ہم میں جو بھی کسی بھی مہلک بیماری میں مبتلا ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہر قسم کی بیماری سے شفائے کامل عاجل عطا فرمائیں، جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھے، ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔